بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں تفسیر القرآن صراط الجنان پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے لیے مخصوص وقت پر ضرور اس کو سنیے اور دیکھیے، اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو ترغیب دیجیے اور اسے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان تصور کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی باقی زندگی میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے تفسیر اور تاویل کا شرعی حکم کیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا حرام ہے، اور اپنے علم و معرفت سے قرآن کی جائز تاویل بیان کرنا اہل علم کے لیے جائز اور باعث ثواب ہے۔ حضرت علامہ سلیمان جمل رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرائط کے ساتھ تاویل بالرائے یعنی رائے سے تاویل کے جواز، جبکہ تفسیر بالرائے یعنی رائے سے تفسیر کے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے کہ تفسیر تو اللہ تعالی پر گواہی دینا اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کلمے کے یہ ہی معنی مراد لیے ہیں، اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ اسی لیے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور تاویل چند احتمالات میں سے بعض کو یقین کے بغیر ترجیح دینے کا نام ہے، اس لیے یہ بغیر بتائے اہل علم کے لیے جائز ہے۔ ناظرین کرام، بات کریں گے مفسر کے لیے ضروری علوم کون سے ہیں۔ علماء کرام نے مفسر کے لیے جن علوم کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: لغت کا علم، نحو کا علم، صرف کا علم، اشتقاق کا علم، معانی، بیان اور بدیع کا علم، قراتوں کا علم، اصول دین کا علم، اصول فقہ کا علم، اسباب نزول کا علم، ناسخ اور منسوخ کا علم، مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم۔ ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین و حضرات کو اپنے طرز عمل پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی حاجت ہے جو قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ اور تفاسیر کی اردو کتب پڑھ کر ترجمہ و تفاسیر کرنا اور اس کے معانی اور مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اقدام ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص از خود میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر اپنا کلینک کھول لے اور مریضوں کا علاج کرنا اور ان کے آپریشن کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ نازک قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی و مفہوم اور اس کی مراد بیان کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام بغیر سیکھے کرنا اور علم کے بغیر کرنا جہنم میں پہنچا دے گا۔ اسی لیے اگر کسی کو تفسیر بیان کرنے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ باقاعدہ علوم دینیہ سیکھ کر اس کا اہل بنے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور وہ اس کے معانی سے جاہل ہوتا ہے تو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اب ہم بات کریں گے تفسیر کے درجات کے حوالے سے۔ تفسیر قرآن کے متعدد درجات ہیں۔ مثلا تفسیر القرآن بالقرآن، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس حکم کی مدت کے اختتام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر کوئی مبہم ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود اس کی آیات سے کی جائے۔ دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔
اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے معانی، احکام اور تمام اسرار و رموز سکھا دیے ہیں۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے نہ ملے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ تیسرے نمبر پر تفسیر القرآن بآثار الصحابہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال کی روشنی میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی جائے۔ چوتھے نمبر پر تفسیر القرآن بآثار التابعین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس لیے جب قرآنی آیات، احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کی جائے۔ البتہ اس میں یہ لحاظ رہے کہ تابعی اگر کسی صحابی سے تفسیر نقل کر رہے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بیان کردہ تفسیر کا ہے، اور اگر تابعین کا اجماعی قول ہے تو وہ حجت ہے، ورنہ نہیں۔ پانچویں نمبر پر تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں، بلکہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے عربی لغت اور عربی قواعد ہی کافی ہیں۔ البتہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں یا جن سے فقہی احکام اخذ کیے جا رہے ہوں تو ان آیات کی تفسیر ماقبل مذکورہ چاروں ماخذ سے کی جائے گی، اور ان کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ اس میں ایک لفظ کے بسا اوقات کئی معنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔